الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وانک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے آج تیسرے حصے کی طرف رواں دواں ہے۔ جیسا کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی نمونے اور کئی پہلو دیکھے، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو رحم دلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، نہایت نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ سورۃ آل عمران کی 159 نمبر آیت میں فرمایا پس آپ محض اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند مزاج، سنگ دل، سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، لہذا آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ دراصل غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جبل الرمات پر، جو جبل احد کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس پر کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی اور فرمایا تھا کہ جنگ کے حالات جوں کہ تو ہوں، جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح والا نشان مل گیا، اور جب کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو یہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بھول گئے اور اس پہاڑی سے نیچے اترے، اور آخر میں کچھ لوگوں نے شاید یاد بھی کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، تو انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ آپ کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لہذا وہ نیچے اترے، اور کافروں نے اوپر سے آ کر کے دوبارہ حملہ کر دیا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کی پیشانی پر چوٹ بھی لگی، اور یہ مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں، اور کئی صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، فتح کی گئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اچانک حملہ ہو، بندے کے پاس ہتھیار ہیں لیکن وہ ہاتھ کے نیچے نہیں، اور ادھر سے تیروں کی یا گولیوں کی بچھاڑ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، پھر وہ منتشر ہو گئے، اور پھر ان کو دوبارہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، نرم مزاجی، آپ کے طرز کھانے والا اخلاق، اس نے صحابہ کرام کو دوبارہ جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ ان کے لیے، ان کی اس غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے، اور آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ یہ اوصاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام سے غزوہ احد میں ایک غلطی ہوئی، جانے یا انجانے میں، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ میرے نبی کا ایک فرمان تم اگر چھوڑ دو تو فتح کی ہوئی جنگ شکست میں بدل سکتا ہوں، تمہاری عزت تار تار ہو سکتی ہے، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے نبی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تم آپس میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہ ایک فرمان آج کا مسلمان اگر اپنی زندگی میں نظر ڈالے تو وہ ایک نہیں بلکہ
दसों या पचासों या सैकड़ों सुन्नतें रोज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ता है, उनके पसे पुष्ट डालता है, और फिर वो कहता है कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत हमारा साथ नहीं देती। कैसे अल्लाह की रहमत और बरकत साथ दे जिस घर में, जिस माशरे में, जिस इंसानी जिस्म के 5-6 फुट हिस्से के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का रोज़ जनाजा निकाला जाए, वहाँ पर कैसे अल्लाह ताला रहमत करे। अगर रहमत लेनी है, बरकत हासिल करनी है, तो वो झूठे नारों से नहीं, अमली ज़िंदगी से, आपके फरामीन को मानने से हासिल होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा जिगरा, आपकी ये नरम मिजाजी, आपका ये तर्स खाना, आपकी रहमदिली, ये सहाबा किराम को आपके करीब करती रही। और ये अल्लाह ने बहुत बड़ा आपके अंदर ये करम रखा कि आप रहम करने वाले थे, सख्त दिल नहीं थे। आज हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाते हुए अपने मामलात में, अपने घर में, अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी के तमाम कोनों में नरम दिली पैदा करें। तमाम मामलात में जब आप नरम दिल होंगे, उसके असरात भी अच्छे होंगे, उसके नताइज भी अच्छे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कई नमूने कुतुब हदीस के अंदर मौजूद हैं। हज़रत मालिक बयान करते हैं कि हम चंद नौजवान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में हाज़िर हुए और 20 रातें आपके पास क़याम किया। फिर आपको ये गुमान हुआ कि जैसे हम अपने घर वालों से उदास हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे घर वालों के बारे में मालूमात ली, हमने आपको सब कुछ बता दिया। और चूँकि आप बड़े नरम मिजाज और रहम दिल थे, इसलिए फरमाया इरजिऊ इला अहलीकुम फ़अल्लिमूहुम वमुरूहुम, तुम अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ, फिर उन्हें भी तालीम दो और मेरे अहकामात उन तक पहुँचाओ। वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। वइज़ा हज़रतिस्सलाह फल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम सुम्मा लियउम्मकुम अकबरुकुम, और फिर जब नमाज का वक़्त हो जाए तो तुम में से कोई शख्स आज़ान कहे, फिर तुम में से जो बड़ा हो वो इमामत करवाए। जैसे बुखारी की 6008 और सही मुस्लिम की 6674 नंबर हदीस है। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का ये आला नमूना कि तालीम हासिल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जानने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए इतने नौजवान आपके पास आकर के क़याम कर रहे हैं। और जब वो जाने का इरादा रखते हैं, उनको इजाज़त दी, मगर दीन के अहकामात से उनको दूर नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया कि तुम जाओ और उन्हें भी तालीम दो दीन इस्लाम की, और वो सारे अहकामात उनको भी बतलाओ जो आपने मुझसे सीखे हैं। और नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। इस हदीस से भी ये बात साबित हो रही है कि नमाज का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और उसी तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी और अल्लाह के यहाँ कबूल होगी जो नमाज नबवी हो, नबवी तरीके के मुताबिक हो। आजकल तो लोगों ने बहुत नमाजें बना ली, बल्कि हमारे यहाँ तो किताब मिलती है नमाज हनफी नमाज इस तरह पढ़ो। शायद नमाज शाफी, नमाज मालकी, नमाज हम्बली, नमाज बरेलवी, नमाज देवबंदी, नमाज वहाबी भी मिलती हो, लेकिन नमाज हनफी तो मैंने अपनी आंखों से देखी। लेकिन नमाज नबवी भी मार्केट में किताब मौजूद है। कभी हम आंखें खोल करके ये तासुब की ऐनक उतार करके नमाज हनफी से ऊपर जा करके कभी नमाज नबवी भी पढ़ के देखें कि आपने क्या हुक्म दिया था कि मेरे तरीके के बाद नमाज हनफी पढ़ना, या नमाज देवबंदी पढ़ना, या नमाज बरेलवी पढ़ना, या नमाज फला मसलक की पढ़ना नहीं, बल्कि आपने फरमाया वो नमाज पढ़ना जिस तरह तुम लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। लेकिन अफसोस आज उम्मत का नौजवान, उम्मत का मुसलमान कभी ये गौर नहीं करता
کہ لوگ اتنے طریقوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے طریقے ہیں، لیکن میں تحقیق کر لوں، پوچھ لوں، تعلیم حاصل کروں کہ نبوی طریقہ کیا ہے نماز کا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن افسوس ہم دین سے تو اتنے دور ہیں، نہ قرآن پاک کا ترجمہ کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اور افسوس کہ دونوں کتابیں آج ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ 1000 میں کوئی ایک گھر ہوگا جس کے اندر موجود ہو، اور جن کے اندر موجود ہے شاید پڑھتے وہ بھی نہ ہوں۔ یہ حالات ہم مسلمانوں کے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو، رحم دلی کا پہلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے ماریں، برا بھلا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوه واحریکوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا بنا کر۔ یہ صحیح بخاری کی 6168 نمبر حدیث ہے۔ یعنی تصور کریں مسجد کے احاطے میں بول کرنا، پیشاب کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے ہماری نظر میں، اور وہ مسجد عام مسجد نہیں، مسجد نبوی کے اندر۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی رحم دلی دیکھیں اور حکمت دیکھیں۔ اگر اس کو مارا نہ بھی جاتا، اٹھا دیا جاتا، فوراً اٹھو اٹھو، تو کیا نقصان ہوتا؟ وہ اپنے پیشاب کو روکتا، اس کو پیشاب کی بیماری لگ جاتی، قطروں کی بیماری لگ جاتی، اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو اسے، پیشاب کرنے دو، جب کر لے تو اس کو وہاں سے ایک پانی کا ڈول بہا دو، وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیشاب کرنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ اے میرے بھائی، یا اللہ کے بندے، یہ مسجد پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے، ان کو پاک رکھنا چاہیے، مسجد میں یہ کام نہیں کیے جاتے۔ یعنی ایک بندے کو سمجھانے سے صحابہ کو بھی تعلیم ہوئی اور پوری امت کو تعلیم ہوئی۔ لیکن آج یہ رحم دلی ہم کہاں سے لائیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہتے؟ مساجد کے اندر ہر نماز کے بعد کیا سے کیا حالات ہوتے ہیں، شور و غل، اونچی آواز سے باتیں، اور مسجد کے اندر شور شرابہ، دنیا کی باتیں۔ کاش ہم مسلمان اس پر بھی توجہ دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا یہ پہلو بھی ہے، فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ وانا اريد اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من وجد امه عليه من بكائه۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں گا، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 709 نمبر اور صحیح مسلم کی 470 نمبر حدیث ہے۔ یعنی نماز کے اندر بھی بچوں کے رونے کی آواز سن کر کے نماز کو مختصر کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی اعلیٰ علامت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا عورتوں کا مسجد میں جانا، اور مسجد کے اندر ہر مسجد میں الگ سے عورتوں کا انتظام کرنا، یہ بھی مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ وہ نمازوں کے اندر بھی شریک ہو سکیں، اور جو مسافر عورتیں ہوں مردوں کے ساتھ، مرد والے حصے میں، عورت والے حصے میں مسجد میں نماز ادا کریں۔ اور یہ شرف سعودی حکومت کو ہے الحمدللہ کہ آپ کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، سفر میں کسی مسجد میں جائیں، ہر مسجد میں آپ کو عورتوں کی الگ سے نماز کی جگہ، الگ سے ان کے وضو اور واش روم کی جگہ میسر ہوگی، اور وہ عورت
الگ سے اپنی نماز پڑھے گی، لیکن ہمارے یہاں افسوس جب عورت کسی سفر پر نکلتی ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی کہاں وہ نماز پڑھے، اور اتنا شعور ہمارے اندر نہیں ہم اپنی موٹر سائیکل یا اپنے گاڑی کے اندر جائے نمازیں 2-4 رکھ لیں، جہاں وقت آئے ہم روڈ کے کنارے ہی نماز پڑھ لیں۔ اور یہ چیز بھی سعودیہ میں دیکھی گئی، کئی بار دیکھی گئی کہ روڈ کے کنارے سینکڑوں لوگوں کو اتنے سالوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان میں ایک بار بھی کسی کو روڈ کے کنارے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر عورت کا مسجد میں جانا، پھر نماز تراویح کے لیے اہتمام اس کو کرنا ہے، عیدین کے لیے جانا ہے، کوئی درس ہے اس کو سننے جانا ہے، تعلیم حاصل کرنے جانا ہے۔ ہم نے تو عورتوں کو مسجد سے کاٹ کے رکھ دیا۔ عورت دنیا کی ہر جگہ میں جا سکتی ہے لیکن مسجد میں وہ نہیں جا سکتی۔ ہمارے ملاؤں کا قصور ہے کہ انہوں نے عورت کو مسجد سے اتنا دور کر دیا، بلکہ اس کو گناہ تک شمار کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو عورت کا مسجد میں جانا بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت بندے وہ بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے آگے اپنی بیویوں کو منع نہیں کرتے بلکہ جانے دیتے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعد و نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان فیکم منفرین فیکم من صلی بالناس فلیتجوزوا فإن فیہم الکبیر والمریض وذا الحاجہ۔ لوگو بے شک تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے، ضرورتوں والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بخاری کی 702 اور 6110 اور صحیح مسلم کی 466 نمبر حدیث ہے۔ ہلکی پھلکی نماز سے یہ مطلب نہیں کہ رکوع اور سجدے چھوٹے کر دیے جائیں، جیسے ہمارے ہاں اکثر احناف نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ نہ وہ رکوع صحیح سے کرتے ہیں، نہ رکوع کے بعد صحیح سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں، نہ وہ سجدے صحیح سے کرتے ہیں، نہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح سے بیٹھتے ہیں، نہ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھتے ہیں۔ وہ اتنا ہلکی پھلکی کر دیا۔ ہلکی پھلکی قرات مراد ہے، اور کبھی لمبی ہوگی جیسے جمعہ کے دن سنت ہے سورہ سجدہ اور سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ترتیب سے پڑھی جائیں، اور کسی دن لمبی کسی دن شارٹ، حالات دے کر کے لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ قرات لمبی بہت زیادہ نہ کی جائے، لیکن رکوع اور سجدے اتنے کیے جائیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں، لیکن ہم نے رکوع اور سجدوں کو بہت چھوٹا کر دیا۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ رکوع سجود اس سے مراد نہیں ہے بلکہ قرات مراد ہے، اور رکوع سجدے بھی اگر مراد لے لیے جائیں تو کم از کم اتنے تو ہوں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، دعا پڑھنا، 2 سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 5 جو جگہ ہیں ان کا ٹائم تقریباً ایک جتنا ہو، تو پھر آپ کے رکوع سجدے اور قومہ اور جلسہ جو ہے وہ آپ کا صحیح ہوگا، ورنہ یہ آپ کے کئی نماز کے واجبات اس سے خراب ہوں گے اور نماز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ مجھے برا بھلا کہا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن۔ بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں، اس میں تو بس تسبیح و تکبیر اور قراءت قرآن ہی ہے۔ اسے مسلم کی 537 نمبر حدیث ہے۔ محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یہ پہلو کب ہماری زندگی میں آئیں گے؟ کب میں اور آپ اور یہ امت مسلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اپنی زندگی میں لائے گی؟ زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو موجود ہیں۔ کسی کی غلطی پر اس کو سیدھے راستے پر لانا ہے، نہ کہ اس کو دین سے دور اور نفرت دلانی ہے۔ کسی کو تعلیم دینی ہے تو کیسے سمجھانا ہے، اور کہیں لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، کہیں رحم دلی اس طریقے سے اپنانی ہے، کہیں ان کو اپنے دل کے اتنا قریب کرنا ہے کہ آپ ان کو اپنے لگے، بیگانے نہیں، اور یہ بناوٹی نہ ہو، حقیقی ہو۔ اور کہیں ان کو نماز کا طریقہ سکھانا ہے، کہیں ان کو اپنے گھر والوں کو جا کر کے تعلیم دینے کا طریقہ بتانا ہے، اور کہیں پر عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت کے ساتھ ان کے بچوں کی آواز سن کر کے نماز کو کم کرنا ہے، اس کی طولیت کو کم کر دینا ہے تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکیں۔ اس طرح اور بھی کئی پہلو جو ابھی جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یہ پہلو، یہ نمونے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی زندگی بدلنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔